خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں پاسٹر سلیم جاوید کی طرف سے آپ کو محبتوں برا سلام پہنچے۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں اپنے بیٹے کو بھیجا ہے جو ہماری نجات بن کر آیا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک نے اپنے اندر خواہش رکھی ہے کہ خداوند کی محبت ہماری زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کلام کو ڈسکشن کریں، گاڈ بلیس ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم پہ ہم آج جو میسیج یہاں پہ کر رہے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور ان دنوں میں ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر آئے ہیں۔ تو ہم زبور کی کتاب میں سے پڑھیں گے، زبور نمبر 85 ہے اور زبور نمبر 85 ہے اور آیت نمبر 7۔ یہاں پہ مرقوم ہے، اے خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ خداوند کا کلام جو پڑھا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ تو ناظرین، آج ہم اس آیت پہ غور کریں گے۔ زبور کا مصنف ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اپنے خداوند سے بہت بڑی چیز مانگ رہا تھا، اور ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ مانگتے ہیں، اپنی ضروریات مانگتے ہیں، مگر کبھی ہم اس طرح کی خواہش اپنے اندر نہیں رکھتے۔ زبور نویس کہہ رہا ہے کہ اے خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ خداوند مجھ سے ناراض ہے، خداوند میرے ساتھ نہیں ہے، اور اپنے گناہ کے سبب سے، کسی بھی سبب سے یہ اپنے آپ کو خدا سے پیچھے دیکھ رہا ہے، اور ایک اچھی آرزو، ایک اچھی خواہش رکھتا ہے کہ اے خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ اپنی شفقت میں محبت، یہ زبور نویس جو ہے خداوند کی محبت اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، خداوند کی محبت کا منتظر ہے، خداوند کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر دعا کیا کر رہا ہے کہ اپنی نجات ہم کو بخش۔ اور یہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نجات یہ عارضی طور پر نہیں مانگ رہا، نجات یہ بخشش میں مانگ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خدا میری زندگی میں نجات دے گا تو یہ نجات کا جو پروسیس ہے میری زندگی میں قائم رکھے گا۔ اور یہ چھوٹی سی دعا جو ہے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہم بھی محسوس کریں کہ یہ نجات جو ہے یہ صرف زبور کے مصنف کی ضرورت نہیں، یہ ہماری بھی ضرورت ہے، اور خداوند کی محبت کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خداوند کی محبت کو دیکھیں۔ اور آج اس آیت کے مطابق ہم اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی محبت کے وسیلہ سے نجات بخشتا ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ یہ نجات کیا ہے؟ ہم اسے اپنی زندگی میں
دیکھیں گے۔ اگر ہم زبور 118 اور اس کی آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے سامنے جو بھی ہم دعا کرتے ہیں خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب خدا انسان کے لیے اپنی محبت جو وہ مانگ رہا تھا، جب انسان خدا کی اس نجات کو جو وہ بخشش میں مانگ رہا تھا، جب خدا اپنے اس وعدہ کو پورا کرتا ہے تو ہم دیکھیں 1000 سال پہلے کی گئی یہ دعا جو ہے اس کی زندگی میں 1000 سال پہلے دعا کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیسے تکمیل ہوئی؟ خداوند نے اس کو اپنی محبت بھی دکھائی اور اپنی نجات بھی اسے بخشی۔ اور یہ کس طرح سے ہوا؟ لکھا ہے کلام پاک میں، خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا نے اس بندے سے اپنی محبت کا اظہار جب کیا تو اس کو اپنی محبت اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت میں دکھائی، کیونکہ خدا انسان کو موت سے بچانا چاہتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر دنیا میں آئے اور وہ نجات ہم کو بخشش میں ملی۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اب نجات دہندہ کی صورت میں بخشا گیا، یہ نجات ہمیں بخشش میں مل گئی، اور خداوند نے اپنی محبت ہمیں دکھائی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنا ہی اکلوتا بیٹا اس کے بدلے میں ہمارے پاس بھیج دیا۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ جب یہ دعا کر رہا تھا کہ اپنی نجات ہم کو بخش اور اپنی شفقت اپنی محبت ہمیں دکھا، تو خدا ایک دفعہ خدا نے ابراہیم کو سدوم اور عمورہ کا نجات دہندہ بنا دیا۔ تو ابراہیم ان لوگوں کے لیے نجات کی اپیل کر رہا تھا، اگر 50 لوگ ہوں گے تو خدا کہتا ہے میں شہر کو معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا اگر 45 لوگ ہوں گے تو کہا میں شہر کو معاف کر دوں گا، 40 ہوں گے، 30 ہوں گے، 20 ہوں گے، 10 ہوں گے، اور خدا اس کی ہر بات مان رہا تھا۔ اور جب نجات دہندہ کے پاس ایک چانس اور تھا، اگر وہ کہہ دیتا خداوند اگر وہاں پہ کوئی بھی راس باز نہ ہو تو پھر بھی اس شہر کو بچا دینا، تو ممکن ہے خدا اس سے خوش تھا، خدا اس کی بات مان لیتا۔ مگر ہوا کیا ہے کہ ابراہیم 10 پہ آ کے تو اس نے کلوز کر دیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا تو یہ بخشش میں دی گئی نجات جو ہے اس کا خداوند نے اظہار کیا کہ یہ اتنی دیر تک آپ کے پاس ہے جتنی دیر تک آپ کو موت سے رہائی نہیں مل جاتی، آپ کو گناہ سے نجات نہیں مل جاتی، آپ کو ایک نئی زندگی نہیں مل جاتی، اتنی دیر تک یہ نجات آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کو بخشش میں دی گئی ہے۔ اور جب آپ کو یہ نجات بخشی گئی،
खुदावंद की मोहब्बत आपके लिए वाज़े हो गई। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बहुत अजीम मोहब्बत है जो वो हमारे पास उसने इसको जाहिर किया, हमें दिखाया, और फिर ये जो निजात है ये बख्शिश में दी गई। तो खुदावंद ने इस दुआ का जवाब किसी फरिश्ते को भेजकर मुझे निजात नहीं बख्शी, किसी नबी को भेजकर मुझे निजात नहीं बख्शी, किसी बड़े बुजुर्ग को भेजकर निजात नहीं बख्शी, बल्कि ज़बूर का मुसन्नफ कहता है 118 ज़बूर उसकी 21वें आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करूँगा कि क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया। किस बात में? मेरी दुआ का तूने क्या किया है? जवाब दिया है, और खुद मेरी निजात बना है। तूने किसी दूसरे को ये मेरी निजात बना के नहीं भेजा, बल्कि तू खुद मेरी निजात बन गया है, इसलिए मैं तेरा शुक्र करूँगा। तो नाजरीन, आज आपके पास एक खूबसूरत लम्हा है कि आप यही लफ्ज़ कहें कि खुदावंद मुझे अपनी शफ़क़त दिखा और मुझे अपनी निजात बख्श। जब मुझे समझ आ जाए कि खुदावंद ने मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, जिस पर ईमान लाने से मुझे ज़िंदगी मिल सकती है और हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है, तो हमेशा की ज़िंदगी ही असल में गुनाहों से, मौत से निजात है। तो फिर अगला काम क्या होगा कि मेरा हक बनता है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करूं। तो लिखा, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना। तो खुदावंद की इस अजीम मोहब्बत को हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करके हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातर मुआ। आए अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल है और उसने हमें दिखाई है। उसकी निजात अबदी है और उसने हमें बख्शिश में दी है। तो नाज़रीन, इन दिनों में आप जितना भी ज़्यादा खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, करते रहें और उसकी निजात को, उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें और उसका शुक्रिया अदा करें। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है, मैं ईमान रखता हूँ कि आपको ये आज का ये मैसेज पसंद आया होगा और आप यकीनन इस पर गौर करेंगे, सुनेंगे और दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और उसकी अजीम मोहब्बत को और उसकी लाजवाल निजात बख्श सारे काम को अपनी ज़िंदगी में लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।